السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1196 پڑھیں گے، جو باب الشہادات کی پہلی حدیث ہے۔ شہادات، یہ شہادت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گواہی، اور یہاں جمع کا لفظ لایا گیا ہے کیونکہ گواہی کئی قسم کی ہوتی ہے، کوئی حق پر مبنی اور کوئی ناحق ہوتی ہے، اور بعض ایسی گواہیاں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، بعض کو برا سمجھا ہے، اس لیے یہاں جمع کا لفظ بیان کیا گیا۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خالد بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہیں؟ فرمایا، هو الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألہ، وہ شخص جو گواہی دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کا سوال کیا جائے۔ یعنی کسی شخص نے کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ بغیر سوال کیے اپنا آنکھوں دیکھا حال اور اپنا مشاہدہ ذکر کر دے تو یہ گواہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مثلا ایک جھگڑا ہے یا ایک معاملہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، ایک شخص کے پاس اس کے بارے میں گواہی موجود ہے، وہ گواہی دے کر اس معاملے کو سمیٹ سکتا ہے اور وہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، یا ظالم کو سزا مل سکتی ہے، یا اس کی گواہی سے مظلوم کو حق مل سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ شخص گواہی دے سکتا ہے، اس کے پاس مشاہدہ ہے، تو وہ خود آگے آئے اور اس کی گواہی دے کہ یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اس کی گواہی سے وہ معاملہ صاف ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خیر الشہداء، گواہوں میں سے یہ بہترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور ایک جگہ پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہی کو پورا کرو۔ اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو چھپائے گا وہ یعنی اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا دل گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے جہاں تک بھی ممکن ہو تو اگر کسی کے پاس کسی بات کی برحق گواہی موجود ہے تو اس کو وہ دے دینی چاہیے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیرکم قرنی، بے شک تم میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی جو صحابہ کے بعد آئے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، نچلا درجہ ان کا ہو گیا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس سے نچلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ان سے ملتے ہوں گے۔ یہ تبع تابعین کے بعد آنے والے، تابعین کے بعد آنے والے لوگ ہیں جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، یعنی پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنے والے۔ ثم یکون قوم یشہدون، پھر ایسی قوم آئے گی جو گواہی دیں گے، ولا یستشہدون، اس طرح کہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، ویخونون، اور وہ خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور وہ امین نہیں ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، وینذرون ولا یوفون، اور وہ منت مانیں گے، نظر مانیں گے لیکن نظر پورا نہیں کریں گے، یظہر فیہم السمن، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے زمانے کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو گواہی دیں گے اس طرح کہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ اوپر لفظ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو گواہی دیں گے قبل ان یسألہ، سوال اس سے پہلے کہ اس سے پوچھا جائے، اور یہاں یہ ہے کہ ولا یستشہدون، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی،
اور بعد والے جو جملے ہیں وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ ہے کہ یہ یہاں جو برائی بیان کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو اس قابل نہیں کہ گواہی دیں، ولا یستشہدون، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی وہ دیکھنے میں بد کردار اور برے لوگ ہوں گے کہ کوئی ان کی گواہی کو پسند نہیں کرے گا، لیکن وہ جبراً جھوٹ اور معصیت اور ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ ظالم اپنے ظلم پر قائم رہے اور مظلوم کو اس کا حق نہ مل سکے، کیونکہ ان کی آگے یہ تعریف بیان کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ وہ خیانت کریں گے اور ایمانت دار نہیں ہوں گے، اور وہ منت مانیں گے تو پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ حدیث اس لحاظ سے پہلی حدیث کی مخالف نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ برحق گواہی دینا، اور یہاں یہ ہے کہ ایسے لوگ گواہی دیں گے جن کی گواہی یعنی کوئی پسند نہیں کرے گا، ولا یستشہدون، اور وہ خائن ہوں گے، امین نہیں ہوں گے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور یہ ان کی ایک ظاہری علامت بتا دی گئی کہ وہ ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، یعنی اس قدر وہ دنیا کے حریص اور کھانے والے ہوں گے کہ کھا کھا کے وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے، ابھی بھی ان کی خواہش اور حرص ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجوز شہادت خائن ولا خائنۃ، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے گواہی جائز، یعنی اس شخص کی گواہی جائز نہیں جو خیانت کرنے والا ہو یا خیانت کرنے والی عورت ہو، یعنی خائن کی گواہی جائز نہیں ہے، جس کی خیانت ثابت ہو چکی ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا ذی غمر علی اخیہ، اور نہ ہی کینہ پرور شخص کی اپنے بھائی کے خلاف، یعنی اگر دو بھائیوں، دوستوں میں یا دو رشتہ داروں میں یا دو ہمسایوں میں آپس میں کوئی ان کی رنجش ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں تو ان کی گواہی بھی ایک دوسرے کے بارے میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کبھی بھی صحیح گواہی نہیں دیں گے۔ ولا تجوز شہادت القانع لأہل البیت، اور اس شخص کی گواہی بھی جائز نہیں ہے جو کسی کے زیر کفالت ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے گواہی دے، کیونکہ وہ شخص ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ان کے حق میں گواہی دے کر بعد میں اس کے بدلے میں مزید فائدہ اٹھائے گا، تو اس لیے زیر کفالت شخص کی گواہی اہل بیت کے لیے جائز نہیں۔ تو یہاں یعنی ایک خائن کی گواہی، دوسرا کینہ پرور شخص، اور تیسرا ایسا شخص جو کسی خاندان کے یا کسی کے زیر کفالت ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو، تو وہ اپنے محسن کے حق میں اگر گواہی دے تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ احسان کے بدلے میں گواہی دے گا یا پھر وہ اس کے بدلے میں کوئی اور اس سے احسان کروائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجوز شہادت بدوی علی صاحب قریۃ، کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ بدوی کی، دیہاتی، صحرا نورد جو ہوتے ہیں، دیہاتی کی گواہی شہری کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے۔ تو یہاں مطلب اسی طرح ہے جس طرح کتاب البیوع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے اور دیہاتی شہری کے ساتھ سودا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ منڈی میں پہنچ جائیں اور بھاؤ معلوم کر لیں۔ تو ایسے ہی یعنی شہری اور دیہاتی جب ایک دوسرے سے دور دور ہیں تو وہ نہیں جان سکے گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیہاتی اپنی کم علمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ شہری کی چالاکی اور چستی کو سمجھ نہ سکے اور غلط گواہی دے دے، تو اس لیے اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی جو یعنی باشعور ہو اور جس کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے معاملے کو سمجھے بغیر گواہی دے دے گا۔ ورنہ احادیث میں بہت سے واقعات اس طرح کے آتے ہیں جن میں
بدویوں کی، دیہاتیوں کی گواہیاں شہریوں کے متعلق ہوئی ہیں، اور ہماری تاریخ میں یعنی شہریوں کی گواہیاں دیہاتیوں کے حق میں یا ان کی مخالفت میں یہ بھی ثابت ہیں۔ تو یہاں یہ مقصد ہے کہ اگر وہ اس معاملے کی حد کو نہیں جانتا تو پھر اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خطب، بے شک انہوں نے خطاب فرمایا اور کہا، فقال ان اناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ بے شک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد کا معنی زمانہ، ان کا وقت، اس زمانے میں لوگوں کو پکڑا جاتا تھا بالوحی، وحی کے ذریعے، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اور بے شک ہم تمہیں اب پکڑیں گے ان اعمال کی وجہ سے جو تم ہمارے لیے اپنے عمل ظاہر کرو گے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ انہوں نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرمایا۔ اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اگر اب کوئی شخص وحی کی بات کرے یا کسی چیز کو شریعت میں داخل کرے یا شریعت سے نکالے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور اب وحی کا نزول بھی نہیں ہو رہا، اور کوئی چیز شریعت کے احکامات میں سے خارج بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو مجرم اور غیر مجرم کی پہچان وحی کے ذریعے ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو اب مجرم کی پہچان کا طریقہ یہی ہوگا کہ اس کے ظاہری اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ظاہری طور پر ایک عمل اس سے ظاہر ہے، سرزد ہوا نظر آ رہا ہے، تو اگرچہ وہ اپنی زبان سے انکار کرے تو اس کا وہ انکار مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ظاہری حالت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جس طرح ایک شخص پکڑا گیا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیکن وہ انکار کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شراب نہیں پی۔ پھر اس نے قے کی تو قے میں بھی شراب تھی، تو لیکن وہ انکاری تھا، تو اس کا ظاہری عمل جو ظاہر ہو رہا تھا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اگرچہ وہ اپنے اس جرم کا انکار ہی کیوں نہ کرے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ عد شہادۃ الزور فی اکبر الکبائر، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ متفق علیہ فی حدیث طویل، اس پر بخاری مسلم نے اتفاق کیا ہے اور یہ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ، یہ چوری، زنا، والدین کی نافرمانی اور قتل، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، بلکہ سلف کے صالحین کے مطابق ہر وہ کام، ہر وہ فعل جس پر اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر سزا سنائی ہو، یا آخرت کی سزا سنائی گئی ہو، یا اور کوئی وعید ہو، یا کوئی ایسا کام ہو کہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی شخص نافرمانی کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور پھر ان کبیرہ گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں اور کوئی ہیں کبیرہ ہی لیکن ان کا درجہ دوسروں سے کم ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی یہ بڑے گناہوں کی فہرست میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ گواہی دیتے وقت سوچنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا، تری الشمس، کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟
وہ کہنے لگا نعم، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا علی مثلھا فاشہد او دع، کہ اسی طرح کی روشن گواہی دو یا چھوڑ دو، یعنی بالکل واضح قسم کی گواہی ہو۔ اگر اس کام کے ہونے نہ ہونے میں بات کرنے والے کو شک ہے، تردد ہے، تو وہ اس پر گواہی نہ دے، بلکہ اگر 100% یقین ہو تو پھر گواہی دی جائے۔ اخرجہ ابن عدی باسناد ضعیف، اس روایت کو ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر یہ یعنی ان کی خطا ہے۔ تو بہرحال اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن دوسری احادیث کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقی احادیث میں بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ گواہی بالکل سچی ہونی چاہیے، گمان اور خیال پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے کام کی گواہی جس کو خود نہیں دیکھا ہوا اس پر نہیں دینی چاہیے۔ اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے میں ایک اور قانون ذکر کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے اس کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے، ترمذی نے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق تمام ائمہ کا اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر دو گواہ موجود نہ ہوں، مدعی کے پاس، دعویٰ کرنے والے کے پاس دو گواہ موجود نہ ہوں، تو ایک گواہ اور ایک قسم کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر وہ جھگڑا مالی معاملات کا ہے تو وہاں ایک گواہ اور ایک قسم جائز ہے، اگر غیر مالی معاملات ہیں تو پھر دو گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال اس باب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے گا اور فیصلے کے اصول کیا ہیں، اور گواہی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ گواہی دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس بات کو صحیح طور پر جانتا ہے یا نہیں، اور وہ بالکل برحق اور 100% سچی گواہی دے جس میں کسی کی طرف بھی میلان نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ معاملات جو فیصلے کے ہیں اور ان کے اوپر کیے گئے وعدے اور وعید، یہ صرف عدالتوں تک منحصر نہیں ہیں، بلکہ گھروں کے معاملات، گھروں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، دکانداروں کے جھگڑے، فیکٹریوں اور اداروں کے اندر معاملات کو اسی انصاف کے ساتھ ہی نپٹانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے انصافی سے ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب ہے باب الدعوی والبینات، دعویٰ کرنا اور اس کے دلائل کے بارے میں، یعنی مقدمہ جسے ہم کہتے ہیں۔ کسی پر مقدمہ کیا جائے تو کرنے والا کیسے کرے گا اور جس پر کیا گیا ہے وہ کیا کرے گا۔ جو کرنے والا ہے اس کو مدعی کہتے ہیں، اور جس پر کیا گیا ہو اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یؤتی الناس بدعواہم لادعی ناس دماء رجال واموالہم، اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کرنے پر ان کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی تو تمام لوگ ہی ایک دوسرے کے خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگ پڑتے۔ ولیکن الیمین علی المدعی علیہ، لیکن جس پر دعویٰ کیا گیا ہو اس کے لیے قسم لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنی بریت بیان کرے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وللبیہقی، اور بہقی میں ہے باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ،
کہ آپ نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو شخص دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل لے کے آئے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ قسم کھائے۔ یعنی یہاں اس میں فیصلے کا ایک بڑا اہم اصول آپ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدعی دعویٰ کرنے والا اپنے دلائل ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے، یا پھر یہ ہے کہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ مدعی کے دعویٰ کی اگر تصدیق نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ قسم کھائے اور اپنے دعویٰ کے خلاف عدالت میں دلائل پیش کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم دے گا، اور قسم کھا کے وہ اپنی بریت بیان کرے گا، یا پھر وہ مدعی کے دعویٰ کے مطابق جو اس پر جرمانہ بنتا ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض علی قوم الیمین فاسرعوا، ایک قوم پر قسم کھانے کا معاملہ پیش کیا تو وہ ایک دوسرے سے جلدی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فاسرعوا یعنی ہر ایک نے جلدی کی کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ فامر ان یسہم بینہم فی الیمین، تو آپ نے ان میں قرعہ اندازی کروائی کہ قسم کون کھائے، ایہم یحلفو، کہ ان میں سے قسم کون کھائے گا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور امام ابو داود نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں دو آدمیوں کا ایک مال کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ کہتا تھا میرا ہے اور وہ کہتا تھا میرا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ جھگڑا لائے تو کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر اپنا حق ثابت کرو، تو دونوں فریق جو تھے وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی بعض اوقات جھگڑا اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی بعض تو یہ ہے نا کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے میرا یہ نقصان کیا ہے، اور ایسی صورت میں وہ گواہ لائے گا، یا پھر جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کو مجرم قرار دیا گیا ہے، وہ شخص اپنی بریت کے لیے یا تو گواہ لائے گا یا قسم کھائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہے، دعوے دار دو ہیں یا زیادہ ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ تو جب مقدمے کی ایسی نوعیت ہوگی تو دونوں ہی فریق مدعی ہوں گے اور دونوں ہی مدعا علیہ بھی ہوں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر قسم لی جائے گی اور قسم کے لیے قرعہ اندازی کی جائے گی کہ کون قسم کھائے۔ جو قسم کھا لے گا کہ یہ چیز میری ہے وہ اس کو مل جائے گی، لیکن اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا، یہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ وعن ابی امامۃ الحارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق اپنی قسم کی وجہ سے کاٹ لے، یعنی کاٹ کر لے لے، پس تحقیق اوجب اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اس کے لیے آگ کو، وحرم علیہ الجنہ، اور اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ کہ دیکھیں کہ کتنی سخت قسم کی وعید ہے کہ آخر ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا۔ اگر ایک شخص جھوٹا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن وہ صرف لالچ کی بنا پر قسم کھائے تو قسم کھا کر اس کو وہ چیز تو مل جائے گی، لیکن اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے، فقال رجل، ایک صحابی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ چھوٹی سی چیز ہو پھر بھی جہنم واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَرِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی ہو۔ یہ پیلو کا درخت جو ہے نا، اس کے پتے تو اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں نا اس کی مسواک بنتی ہے۔ یعنی اگرچہ کسی کی مسواک ہی کوئی جھوٹی قسم کھا کے ہتھیا لے کہ یہ میری مسواک ہے، حالانکہ وہ اس کی نہیں ہے، تو دیکھیں گے ایک معمولی سی چیز ہے، تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ اب ہم اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت میں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار میں اور دیگر معاملات میں جھوٹی قسم کھا کر وقتی طور پر فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی سخت قسم کی وعید سنائی ہے کہ فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہی واجب ہو گئی۔ یہ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، وعن الاشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم، جو شخص قسم کھا لے اور وہ اس قسم کی وجہ سے کاٹ لے اپنے مسلمان بھائی کا مال، یعنی مال اس کا ہے لیکن قسم کی وجہ سے وہ ہتھیا لے، ہوا فیہا فاجرن، اور وہ اس میں جھوٹا ہو، گناہگار ہو، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت قسم کے ناراض ہوں گے۔ غضبان یہ فعلان کا وزن ہے، یعنی اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوں گے اس شخص کے اوپر جس نے جھوٹی قسم کھا کے اپنے بھائی کا مال ہتھیا لیا۔ تو اب ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول پر نظر ڈالنی چاہیے، اور اپنے آپ پر بھی، کہ کہیں ہماری زندگی میں، گھریلو زندگی میں یا خاندانی زندگی میں یا کاروباری زندگی میں، کسی ادارے کے اندر رہتے ہوئے یا بازار میں، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے پاس جو ہماری نہیں تھی لیکن ہم نے وہ قسم کھا کر لے لی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات قسم کھائے بغیر بھی کسی کا مال لوگ ہتھیا لیتے ہیں، تو اس کا وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کی چیز کو یوں لے لینا، وہ قیامت والے دن اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تو وہاں بندہ کیا دے گا؟ وہاں چیزیں تو نہیں ہوں گی، اپنی قیمتی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں دینے کے بعد اپنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے بھائی بھائی کی بات ہو یا بہن بھائی کی ہو، گھروں میں بہت چھوٹے چھوٹے اور قریبی رشتے ہوتے ہیں، آپس میں کبھی بھی کسی کی چیز کو لینے کے لیے کوئی جھوٹ یا کسی اور چیز کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر ایک چیز میں شک ہے تو شک کی بنیاد پر اپنا حق چھوڑ دیں، لینے سے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔